بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈینٹ سیکنڈری اسکول کے پلیٹ فارم سے میں آپ کی اردو ٹیچر صوبیہ اشرف آج لیکچر نمبر 14 میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ لیکچر نمبر 1 to 13 میں پڑھائے گئے تمام نصاب کو آپ بڑے اچھے طریقے سے مکمل کر چکے ہیں۔ آج ہم سبق نمبر 1 ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بقیہ حصہ کی پڑھائی کریں گے۔ پیراگراف نمبر 3، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریش کو اس درجہ عداوت تھی۔ عداوت ہائی لائٹ کر لیں، دشمنی۔ تاہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت پر یعنی ایمانداری پر یہ اعتماد تھا، بھروسہ تھا کہ جس شخص کو کچھ مال یا اسباب بھی مال ہے امانت رکھنا ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی لا کر رکھتا تھا۔ ان سطور میں مصنف بتاتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریش کو بے حد دشمنی تھی۔ وہ آپ کی جان لینے کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیرے میں لیے ہوئے تھے تاکہ قریش مکہ اور مکہ کے دوسرے قبائل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون سے اپنے ہاتھ رنگ کر تسکین حاصل کریں۔ دوسری طرف بے حد دشمنی کے باوجود اعتماد کا یہ عالم تھا کہ لوگ جو بھی اپنا مال تھا یا کسی قسم کا بھی سامان ہوتا تھا وہ امانت کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی رکھواتے تھے، کیونکہ ان کو یہ لگتا تھا کہ ان کی امانتیں سب سے زیادہ محفوظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی ہیں۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت سی امانتیں جمع تھیں۔ ہائی لائٹ کر لیں اس پوائنٹ کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کرنے لگے تو اس وقت بہت سے لوگوں کی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس محفوظ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی بہت فکر تھی، آپ بہت پریشانی میں تھے اور آپ یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے حقداروں تک ان کی امانتیں پہنچ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کے ارادے کی پہلے سے خبر ہو چکی تھی۔ ہائی لائٹ کر لیں اس پوائنٹ کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کا یہ کبھی ارادہ پتہ چل چکا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کریں گے۔ اس بنا پر، اس وجہ سے، اس بنیاد پر جناب امیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے کہا مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، یعنی ان کو یہاں سے جانے کا حکم ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ میں آج مدینے روانہ ہو جاؤں گا اور آج کے دن میں ہی مدینہ کی طرف چلا جاؤں گا۔ تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، کہ تم میرے بستر پر میری چادر اوڑھ کر سو جاؤ۔ صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس دے آنا، اور جو ہی صبح ہو تو جو لوگوں نے میرے پاس تمام چیزیں رکھوائی ہیں وہ ذمہ داری کے ساتھ سب کو دے دینا، اور پھر اس کے بعد یہاں ہجرت کرانا۔ یہ سخت خطرے کا موقع تھا، یعنی یہ سخت خطرے کا عالم تھا، وقت تھا، یعنی ایسے حالات میں بستر پر سونا۔ جناب امیر کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، یعنی حضرت علی کو یہ بات پتہ چل چکی تھی کہ قریش جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ مار دینا چاہتے ہیں، اور آج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر خواب قتل گاہ کی زمین ہے۔ بستر خواب ہائی لائٹ کر لیں، سونے کی جگہ، قتل گاہ قتل کی جگہ ہائی لائٹ کر لیجئے کہ زمین ہے، لیکن فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل ہے۔ فاتح خیبر حضرت علی کا لقب ہے، ان کے لیے یہ قتل کی جگہ جو ہے یہ پھولوں کا فرش ہے۔ آج کے روز آپ کے بستر پر سونا اپنے آپ کو قتل گاہ میں لے جانے والی بات تھی، لیکن فاتح خیبر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل اپنی جان سے بڑھ کر عزیز تھی، لہٰذا حضرت علی نے اس حکم کو خوش بختی جانا اور اس کے لیے وہ قتل کی جگہ پھولوں کا فرش تھی، جس پر حضرت علی جیسے بہادر اور شجاع نے نہایت سکون سے رات گزاری اور اس بات کا ثبوت دے دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ان کے لیے دنیا کی سب چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ صفحہ نمبر 3 پر آئیے۔ پیراگراف نمبر 4، کفار نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا، یعنی گھیرے میں لیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کو، اور رات زیادہ گزر گئی
تو قدرت نے ان کو بے خبر کر دیا، قدرت اللہ تعالیٰ کی ذات بے خبر کر دیا، غافل کر دیا۔ کافر جو کہ اسلام کے دشمن تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارنے کے در پہ تھے۔ آپ کے گھر کا مکمل طور پر انہوں نے گھیراؤ کر لیا، اور جب رات زیادہ ہو گئی، آدھی رات ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو غافل کر دیا، ان پر نیند کا غلبہ آ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سوتا چھوڑ کر باہر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس سے گزر کر آگے، لیکن ان کو پتہ بھی نہ چلا۔ کعبے کو دیکھا اور فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کی طرف گئے اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے مکہ کو مخاطب کیا اور کہا، تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے، یعنی پیارا ہے، ہائی لائٹ کر لیجئے، لیکن تیرے فرزند مجھ کو رہنے نہیں دیتے۔ فرزند بیٹے، یعنی تیرے بیٹے یا تیرے باشندے جو ہیں وہ یہاں پر رہنے نہیں دیتے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے قرارداد ہو چکی تھی۔ قرارداد فیصلہ، مشاورت، یعنی ہجرت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشاورت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو چکی تھی۔ دونوں صاحب پہلے جبل سور کے غار میں جا کر پوشیدہ ہوئے۔ دونوں صاحب سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جبل سور ہائی لائٹ کر لیجئے، غار پہاڑ کی کھو، پوشیدہ ہوئے، چھپے، یعنی دونوں غار میں جا کر چھپ گئے کہ دشمن جو ان کا پیچھا کر رہے تھے ان سے بچاؤ کے لیے۔ یہ غار آج بھی موجود ہے، آج بھی یہ اسی طرح سے اسی مقام پر موجود ہے اور بوسہ گاہ حلائق ہے۔ بوسہ گاہ حلائق ہائی لائٹ کر لیجئے، لوگوں کے چومنے کی جگہ، یعنی یہ وہ مقدس جگہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق نے قیام کیا تھا۔ اب یہ جگہ لوگوں کے لیے محترم ہے اور تمام دنیا سے مسلمان یہاں پر احترام کرتے آتے ہیں اور چومتے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ ہائی لائٹ کر لیجئے، جو نوخیز جوان تھے، یعنی نوجوان تھے، شب کو غار میں ساتھ ہوتے، یعنی رات کے وقت غار میں ساتھ ہوتے، صبح منہ اندھیرے شہر چلے جاتے، یعنی سورج نکلنے سے پہلے ہی شہر چلے جاتے تھے اور پتہ لگاتے کہ قریش کیا مشورے کر رہے ہیں، اور یہ معلوم کرتے کہ قریش کیا مشورے کر رہے ہیں اور ان کے کیا ارادے ہیں۔ جو کچھ خبر ملتی شام کو آ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے، اور جو بھی خبر ملتی، جو اطلاع ملتی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر بتا دیتے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام کچھ رات گئے بکریاں چرا کر لاتا، ہائی لائٹ کر لیں اس پوائنٹ کو بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا دودھ پی لیتے۔ 3 دن تک صرف یہی غذا تھی، ہائی لائٹ کر لیجئے، غذا یعنی خوراک۔ لیکن ابن ہشام کے مطابق، ابن ہشام نے لکھا ہے، ابن ہشام کون ہے؟ یہ ایک عظیم مفسر ہے، یعنی تفسیر لکھنے والا۔ ان کے مطابق روزانہ شام کو اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی تھیں، گھر سے کھانا پکا کر غار میں پہنچا آتی تھیں۔ اسی طرح 3 راتیں غار میں گزاری۔ یعنی کوئی صحابی ہو یا صحابیہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت اور محبت کا ثبوت دینے کے لیے جان کی پرواہ کیے بغیر آپ کے ساتھ ہوتے۔